اور روزے کے ساتھ ساتھ احترام رمضان بھی ضروری ہے، احترام کریں ہم رمضان کا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ احترام روزہ رکھتے بھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، بے اکرامی بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ سب کے سامنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہاں تک کہ گٹکا، پان، نسوار، یہ ساری کی ساری چیزیں سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، صحابہ جیسا، فاروق اعظم جیسا دور ہوتا، شاید کہ خنجر چلتا ہے ان پر، شاید کہ درہ چلتا ہے حضرت فاروق اعظم کا ان پر، کہ جو اس طرح فرض کو اس طرح چھوڑیں علی اعلان۔ فرمایا کہ فرائض کے اوپر جو بندہ علی اعلان ڈٹ کر رہی ہے، ہر درمی دکھاتا ہے نا، ایک سب کے سامنے کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے علی اعلان توبہ کی بھی ضرورت ہے، سب کے سامنے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دینے کے لیے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے، روزے داروں کھڑے ہو جاؤ، کس نے دیکھا تھا اس کو پان کھاتے ہوئے، نسوار رکھتے ہوئے، اسی طریقے سے ساری دیگر ضرورت کی جو چیزیں وہ کھاتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کس بندے نے دیکھا تھا، بندہ اگر چھپانا بھی ہے چھپا نہیں سکتا۔ میرے واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ شعبان المعظم کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اللہ نے اگر امت مسلمہ میں سے جن کو زندگی عطا فرمائی تو وہ رمضان المبارک کا آئندہ جمعہ ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی رمضان تک پہنچائے خیر و عافیت کے ساتھ، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، ساتھ ساتھ میں دعائیں بھی فرمایا کرتے تھے۔ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آتا فوراً اللہ کے حبیب یہ دعا فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمارے اس رجب کے مہینے میں اور ہمارے اس شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، اور ساتھ ساتھ میں ان برکتوں کو ہم لوٹتے ہی چلے جائیں، ان برکتوں کو حاصل کرتے ہی چلے جائیں یہاں تک کہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو اسی طریقے سے مسلمان کو بھی یہی درس ملتا ہے کہ مسلمان بھی اسی مہینے سے تیاری شروع کرے، لیکن مسلمان ہم سب نادان ہیں، ہم کم علم رکھنے والے ہیں، کم فہم ہیں، کم سمجھ ہیں، ہمیں وہ سمجھ نہیں جیسے کہ انبیاء علیہم السلام ہی کی سمجھ ہوا کرتی تھی۔ کم از کم ہم شعبان کے مہینے کے اندر رمضان المبارک کے حوالے سے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیار کر لیں اپنے ذات کے اعتبار سے، کہ جب بندہ اپنے آپ کو ذاتی طور پر تیار کر لیتا ہے تو جس کام کے لیے اس نے تیاری کی ہوتی ہے وہ کام جب سر پر آ جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے کوئی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جایا کرتا ہے اس عمل کو کرنا جس کے لیے اس نے فل تیاری کی ہو۔ آدمی کے لیے وہی چیز مشکل ہوتی ہے، وہی دشوار ہوتی ہے، وہی آدمی کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے چیز جس کے لیے پہلے سے اپنے دماغ کو تیار نہ کیا ہو، اپنے جسم کو آمادہ نہ کیا ہو۔ اگر رمضان المبارک کی تیاری ہم کر لیں گے رمضان سے پہلے تو انشاءاللہ العزیز جب رمضان آئے گا تو رمضان ہمیں لگے گا حقیقت میں کوئی مہمان آیا ہے، رمضان ہمیں لگے گا واقعی کوئی ہمارے پاس ایسا ماہ اور ایسا مہینہ آیا ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، لوگوں کی گناہ بخش دیے جا رہے ہیں، اسی طریقے سے جہنم سے ان کو چھٹکارا مل رہا ہے، اسی طریقے سے روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت کے فیصلے اللہ کریم فرما رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہمیں محسوس ہوگا جب ہم پہلے سے تیاری کر لیں گے۔ وہ تیاری علماء نے لکھی ہے کہ کم از کم سب سے پہلے کہ استقبال رمضان کے حوالے سے یہ کہ ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، رمضان میں جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہو، چاہے وہ پہننے سے متعلق اشیاء ہوں، چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتی ہوں، لیکن رمضان کے اندر ان کے لیے جانے سے آدمی گریز کرے، ان سے پہلے تیاری کر لے۔ مثال کے طور پہ عید کی تیاری ہے، عید کی شاپنگ کے حوالے سے ہمارے ہاں خواتین میں زیادہ تر زور پایا جاتا ہے کہ وہ کم از کم رمضان سے پہلے ہی تیاری کر لیں، رجب میں، شعبان میں، کپڑوں کے اعتبار سے، اپنے بچوں کے اعتبار سے، اسی طریقے سے جو جتنی بھی راشن پانی کے اعتبار سے جو بھی تیاری ہوتی ہے پہلے سے کر لیں۔
اس لیے کہ رمضان کے اندر روزہ عافیت سے ہمارا نکلے گا، تراویح کے اندر اچھے انداز میں دل لگے گا، نمازوں میں دل لگے گا، تلاوت کرنے کا دل چاہے گا، اسی طریقے سے صدقات کرنے کا دل چاہے گا، اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ہمارے لوگ جو مسجدوں کے اندر دروس ہوتے ہیں ان میں بیٹھنے کو دل چاہے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے پیچھے کام نہیں ہے، کام اس نے سارے کے سارے شعبان میں کر لیے، رجب میں کر لیے، اب اپنے آپ کو اس نے فارغ کیا عبادت کے لیے۔ جیسے کہ ہمارے حضرات اساتذہ فرماتے تھے کہ جو بندہ اپنے رمضان کے لیے سب سے پہلی تیاری کر لیتا ہے، ساری چیزیں پہلے سے مہیا کر لیتا ہے، جب رمضان اس کے لیے آتا ہے یوں سمجھو اس کے لیے گولڈن چانس مل جاتا ہے، اور جب اس کو مل جاتا ہے اس کو ایسے انداز میں گزارے جس طرح گزارنے کا حق ہے، تو یقین کرے 11 مہینے خود بخود اس کے تابع ہو کر چلیں گے۔ جب بندے کا رمضان اچھا گزرتا ہے نا، خود بخود رمضان کے بعد شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، یہاں تک کہ سارے ماہ جو ہے اچھے انداز میں اتریں گے۔ ہم کہتے ہیں نا جیسے بڑا ہوتا ہے نا، جو بڑا گھر کے اندر، اس بڑے کی تربیت اچھی ہو، بڑا اچھا ہو، بڑا سپر پاور ہو، پاورفل ہو، بچے جو بھی بڑا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر نیچے والے سب چلتے ہیں۔ ایسا ہے نا المیہ کہ جیسا بڑا ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد میں سے سب سے بڑا بچہ ہے، اس کی تربیت پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ ٹھیک ہوگا، اس کی تربیت اچھی ہوگی تو اس کے جو نیچے کے جتنے بھی اس کے بہن بھائی ہیں وہ خود بخود اس کو دیکھ کر چلیں گے، ان کو قبلہ بنا کر چلیں گے۔ نہیں، یہ ہمارا سمت ہے، یہ ہمارا قبلہ ہے، اس کو دیکھ کر ہم چلیں، جیسے ہمارا بڑا بھیا ہی کام کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح کریں۔ بیائی نہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی ایک یہ وہ رکھا ہے کہ جیسے سید الایام، دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعہ ہے، جمعہ آدمی کا ٹھیک ہو جائے، جمعے کے دن اچھے انداز میں گزرے جس طرح گزارنے کا حق ہے، تو بقیہ ایام بڑے خوبصورت گزرتے ہیں، اس کو مزہ آتا ہے کہ یقیناً ایسا لگتا ہے کوئی عبادت کر کے میں نکل رہا ہوں اور عبادت میرے جسم سے حقیقت میں نکل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جیسے سید الایام جمعے کو قرار دیا ہے، تو سید الشہور یعنی کہ مہینوں کا سردار رمضان المبارک کے مہینے کو دیا ہے۔ جب رمضان المبارک کا سردار مہینہ ٹھیک ہوگا تو سب اس کے نیچے، سب سے بڑا مہینہ رمضان ہے، رمضان ہمارا اچھا گزرے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کے نیچے جتنے بھی مہینے وہ خود بخود ٹھیک گزریں گے، خود بخود اسی کے مطابق گزریں گے۔ مثال کے طور پر گزارنا کیسے ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جماعت کے ساتھ، کوئی بھی جماعت چھوٹنے نہ پائے، کوئی بھی نماز چھوٹنے نہ پائے اور جماعت بھی چھوٹنے نہ پائے، یوں سمجھو تکبیر اولیٰ کو لازم قرار دے رہا ہوں۔ اور ان دنوں کے اندر تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا نہایت ہی آسان ہوتا ہے، ہر ایک بندہ کے دل پر کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر ایک بندہ اللہ کی رحمتوں کے آغوش میں ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی رمضان کے اندر نماز کی طرف آ رہا ہوتا ہے، جمعے نہیں پڑھنے والے لوگ وہ بھی جمعہ پڑھتے ہیں، نہیں جمعے کے ایام چل رہے ہیں، جمعے کے دن چل رہے ہیں، رمضان کے روزہ نہیں رکھ رہے، چلو ٹھیک ہے میرا نماز تو پڑھوں، جمعہ تو پڑھوں۔ ہر ایک کے اندر جذبہ آ رہا ہوتا ہے، وجہ اس کی شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ لیا جاتا ہے۔ جو شیاطین رمضان کے علاوہ کے مہینوں کے اندر لوگوں کو ورغلائے کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے لگا کرتے تھے، لوگوں کو وساوس کے اندر ڈالا کرتے تھے، ان کو بند کر دیا گیا ہے، ان کے دروازے بند کر دیے گئے، لہذا ان کو اس طرح کا موقع نہیں مل رہا۔ تو جب انسان کا روزہ اچھا ہوگا، رمضان کے اندر نماز کی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، تو انشاءاللہ العزیز سارے کے سارے جو جتنے مہینے ہوں گے نا 11، ان کے اندر رمضان کی پابندی کرنا بہت آسان ہو جائے گی۔ عادت بن جائے گی نا انسان کی، رمضان میں 30 دن تک مکمل پڑے گا تو اس کا دل گوارا نہیں کرے گا، نہیں یار میں نے رمضان میں 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو اب بھی میں اسی طرح پڑھوں گا، کوئی مشکل نہیں۔ رمضان میں جب مشکل نہیں ہے روزہ رکھ کر، تو عام دنوں میں کھاتے پیتے ہوئے نماز پڑھنے کیا مشکل ہے؟ وہ اپنے ذہن کو یوں بنائے گا۔ تو ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ رمضان کے دنوں کے اندر بھی ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، چلے یار چھوڑ دو۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے، ایک جو رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ عقل مند شخص جو ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھتا ہے کہ جہاں اس کو 1000 روپے کے بدلے میں 70,000 روپے مل رہے ہیں، تو 1000 روپے کو نہیں لے گا، وہ 70,000 کی طرف بھاگے گا۔
اسی طریقے سے ہمارے جو مسلمان ہیں ان کو بھی چاہیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بس اوقات ہمارے یہاں لوگوں کے یہاں مشہور ہے کہ مومن کا جو سیزن ہے رمضان ہے، مومن کا جو سیزن ہے نا وہ رمضان ہے، ہم رمضان کو عبادت کر کر گزاریں انشاءاللہ العزیز، پھر دیکھنا ہماری زندگی کیسی زبردست ہوگی۔ آج کل ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے نا کہ رمضان کے اندر ہو یا عام دنوں کے اندر ہو، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یار پہلے کام کر لیتے ہیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے۔ مثال کے طور پر مغرب کے اندر 10 منٹ رہ گئے، مجھے یہاں سے جانا ہے گلشن اقبال کی طرف، اب ہونا تو یہ چاہیے نماز پڑھ لو مغرب کی، پڑھ کے پھر آرام سے اپنے کام کو نمٹاؤں گا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں زیادہ ہوشیار بنتے ہیں کہ نہیں نہیں 10 منٹ میرے ضائع ہو جائیں گے، میں نکل جاتا ہوں یہاں سے، راستے کے اندر ہی نماز پڑھ لوں گا، پھر وہاں سے آدھا راستہ طے ہو جائے گا، وہاں نماز پڑھ کے پھر آگے چلے جاؤں گا، اپنا کام نمٹا کے جلدی آ جاؤں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ہم وہاں راستے سے نکلے نماز میں تاخیر کرنے کے لیے، نماز کو پسے پوچھ ڈال کے لیے، اور اسی طریقے سے اپنا جو دنیاوی کام تھا اس کو آگے رکھ کر نکلے، یعنی نماز کو ترجیح نہ دی، کام کو ترجیح دی، پھر بائک پنچر ہو گئی، بائک میں کوئی خرابی ہو گئی، پھر کہتے ہیں نا بہت سے لوگوں کی زبان پہ آپ نے دیکھا یار میرا وہ فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا، میرا فلاں کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اسی طریقے سے تو ہوتا ہے جب نماز تم وقت ہو رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے اس کو چھوڑ دیا، نماز کا وقت ہو رہا تھا اس کو ادا کرتے کرتے چھوڑ دیا، تو تمہارا کام بھی ہوتے ہوتے رہ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تو مکافات عمل ہے نا، جیسے بندہ کرتا ہے اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بسا اوقات بندوں کو دکھا بھی دیتے ہیں اور بتا بھی دیتے ہیں، اکثر اوقات بتاتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بڑی مہربانی فرماتے ہیں، لیکن جب کبھی بتا دیتے تو انسان سمجھ جانا چاہیے انسان کو، لیکن اس کے باوجود سمجھتا نہیں ہے۔ نماز کا جماعت کے ساتھ پڑھ لینا اتنا بڑا اجر ہے کہ ایک نماز کو اگر ہم پڑھیں تو 27 درجے کا ہمیں ثواب ملتا ہے، اکیلے میں نماز پڑھے تو 1 درجے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے محدث تھے غالباً عبید اللہ بن عمر رحمہ اللہ، کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک دفعہ ان کے پاس کوئی وہ آ گئے مہمانوں میں تھوڑے سے مگن ہو گئے، ان کے اندر لگ گئے، لگنے کے بعد ان کی جو نماز تھی وہ جماعت کے ساتھ نکل گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے نماز انہوں نے پڑھ لی، بعد میں ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھا، اس لیے کہ اپنے آپ کو سزا دو، اس جسم نے کیوں جماعت کو قضا کی ہے۔ چلو یہ تو یہاں تک ہو گیا، پھر آخر رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک شخص سے ان کے سامنے، یہ بھی گھوڑے پہ سوار ہے، وہ دوسرا شخص بھی گھوڑے پہ سوار ہے، اور ان کا جو گھوڑا بڑا عمدہ ہے، بڑا بہترین ہے، جوان ہے بالکل، اور ان کا گھوڑا اتنا عمدہ نہیں ہے، لیکن وہ بہت آگے جا رہی، وہ ان سے بہت پیچھے، یہ بہت بھگاتے ہیں، اس کے باوجود ان کے برابر نہیں پہنچتے۔ پھر ایک دم سے اس کو آواز دے کر روکتے ہیں، بولے یہ بتاؤ تو صحیح، میرا گھوڑا بھی تم سے عمدہ ہے، میں اس پر جو سوار ہوں میں بھی عمدہ ہوں، سارے معاملات ہیں، اس کے باوجود میرا گھوڑا آگے نکل کیوں نہیں رہا، آپ کے برابر تک نہیں آ رہا۔ انہوں نے کہا میں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تھی، شاید آپ نے نہیں پڑھی۔ ان کا اللہ اکبر، کیا اس لیے کہ آپ میرے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی اس طرح کرتا ہے اور جماعت کے ساتھ ہو، اللہ کریم اس کو اس طرح نوازتے ہیں۔ کیا فخر سے اس بندے نے بولا، اعتماد سے بولا کہ میں نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، وہ بھی اللہ والے تھے، اللہ والے کو دکھانا تھا، دیکھو تمہاری جماعت نکل گئی، تمہیں کتنا پیچھا کرنا پڑا، اس کے باوجود تم اس کو پا نہ سکے۔ تو نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کا اہتمام ہو، کسی بھی صورت میں نماز نہ چھوڑیں۔ ساتھ ساتھ میں جو دوسرا کام ہے رمضان کے اندر روزے کا اہتمام ہو، روزہ بھی کوئی نہ چھوڑے۔ روزہ ہم رکھیں گے تو انشاءاللہ تقوی حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیں حاصل ہوگا، خشیت الہی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے سوال ہوتا ہے رب یہ فرض کیے گئے کیوں، اس سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ علماء نے محدثین نے لکھا ہے کہ اہم عبادت ایک صرف یہی ہے کہ جس کے اندر خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے سب سے زیادہ، اور اللہ ہی کے لیے یہ عبادت کی جاتی ہے، اس میں دکھلاوا آ ہی نہیں سکتا۔ ایک حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ اکبر،
ایک چیز کا بدلہ اللہ خود اپنے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ تو کتنا بڑا عمل ہوگا، کتنا بڑا فرض ہوگا وہ، جو بندہ اس کو اپنائے گا، ادا کرے گا، اللہ کریم کتنے خوش ہوں گے۔ یوں سمجھو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بیٹھا ہوا اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ اور روزے دار کے حوالے سے آپ دیکھیں کتنی خوش خبریاں ہیں، کتنی زبردست طریقے سے احادیث کے اندر آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک، فرمائے کہ جو یہ روزے دار کے منہ سے جس کو ہم بدبو کہتے ہیں، بدبو کہنے کی ضرورت نہیں بلکہ بو کہنی چاہیے، خوشبو کہنی چاہیے، لخلوف کا لفظ لے کر آئے ہیں اللہ کے حبیب، کہ جو روزے دار کے منہ سے روزے کی حالت میں جو وہ نمودار ہوتی ہے بو جس کو ہم کہتے ہیں، کہا وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مشک اور عنبر کے خوشبو سے بھی اعلیٰ اور اطیب ہے، لخلوف۔ تو اس لیے اندازہ لگاؤ کتنی بہترین یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کی طرف سے ایک فضیلت ہے۔ اور جب بندہ جب روزہ رکھتا ہے، روزے کی حالت میں ہی ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی طرف سے یہ فرمایا کہ للصائم فرحتان، دو خوشیاں ملتی ہیں، حین یفطر، کہ جس وقت وہ افطاری کرتا ہے، صبح سے بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کی رضا کے لیے اب افطاری کر رہا ہے، جب پانی کا گھونٹ اس کے منہ کے اندر جاتا ہے، ایک کھجور کا ایک پیس اس کے منہ میں جاتا ہے، کیا خوشی ہوتی ہے اس کو۔ آگے فرمایا وہ فرحتن، اور ایک خوشی کب ہوگی، حین یلقا ربا، کہ جب اپنے رب العالمین سے کل قیامت کے روز ملاقات کرے گا۔ اللہ اس کو بتا دیں گے کہ اسمہ ریان، ایک اس کا جنت کے دروازے کا نام ریان تھا، اس سے تم داخل ہوگے، آ جاؤ یہاں سے۔ حدیث میں آیا تھا لا يدخلہ الا صائمون، کہ اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے کہ صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ کیا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خوشخبریاں سنائی ہیں روزے دار کے لیے۔ اور روزے کے ساتھ ساتھ احترام رمضان بھی ضروری ہے، احترام کریں ہم رمضان کا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ احترام روزہ رکھتے بھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں بے احترامی بھی کرتے ہیں، بے اکرامی بھی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ سب کے سامنے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یہاں تک کہ گٹکا، پان، نسوار، یہ ساری کی ساری چیزیں سب کے سامنے اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم صحابہ جیسا فاروق اعظم جیسا دور ہوتا، شاید کہ خنجر چلتا ہے ان پر، شاید کہ درہ چلتا ہے حضرت فاروق اعظم کا ان پر، کہ جو اس طرح فرض کو اس طرح چھوڑے اعلان۔ فرمایا کہ فرائض کے اوپر جو بندہ اعلان ڈٹ کر رہی ہے، ہر درمی دکھاتا ہے نا، ایک سب کے سامنے کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، فرمایا اس کے لیے اعلان توبہ کی بھی ضرورت ہے، سب کے سامنے معافی مانگے کہ مجھے معاف کر دینے کے لیے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیں گے روزے داروں، کھڑے ہو جاؤ، کس نے دیکھا تھا اس کو پان کھاتے ہوئے، نسوار رکھتے ہوئے، اسی طریقے سے ساری دیگر ضرورت کی جو چیزیں وہ کھاتے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کس بندے نے دیکھا تھا، بندہ اگر چھپانا بھی ہے چھپا نہیں سکتا۔ تو اس لیے بچنا چاہیے، احترام رمضان بہت ضروری ہے۔ اس پر تو آپ کے سامنے ایک مجوسی کا واقعہ ہے نا، اسے مجوسی کے واقعے کی آپ کے سامنے تھوڑی سی بات بتا دوں، بس وقت بھی ختم ہو گیا۔ وہ اس طرح ہے کہ جیسے رمضان کا وقت داخل ہوا، مسلمانوں کا وہ علاقہ تھا، مسلمانوں کا وہ شہر تھا جہاں پر ایک مجوسی بھی رہتا تھا، تو اس نے اپنے سارے بچوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد وہ جو مجوسی تھا یعنی کافر تھا، اس نے کہا بیٹا یاد رکھو یہ مسلمانوں کے رمضان کا جو مہینہ ہے بڑا احترام والا ہے، بڑا اکرام والا ہے، بہت ہی مکرم ہے، اس کے اندر کھانے پیتے سے روکتے ہیں اپنے آپ کو، آپ لوگوں نے بھی کھانا پینا ہے، کیونکہ ہم تو رمضان کو مانتے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ہم پر یہ فرض نہیں ہے، لیکن مسلمان تو اس میں بڑا احترام کرتے ہیں، آپ نے بھی بڑا احترام کرنا ہے، اکرام کرنا ہے۔ کھانے پینے کی حاجت ہو تو آپ نے گھر پر آ کر بازار سے چیز خرید کر گھر پر آ کر کھانی ہے، باہر نہیں کھانی، مسلمانوں کی دلجوئی ہم نے نہیں کر رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک بیٹے کو دیکھا کہ وہ بیٹا باہر سے بازار سے کچھ چیز خرید کر کھا رہا تھا، ان کے والد نے دیکھ لیا، والد نے وہیں 2-3 چماٹ مارے اس کو، لا کے گھر پہ خوب ڈانٹا، تمہیں سمجھایا نہیں تھا، تمہاری تربیت نہیں کی تھی میں نے۔ بہرحال انتقال ہو گیا اس شخص کا، مجوسی کا، جو اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کر رہا تھا۔ تو ایک پڑوسی نے رات کو خواب میں کیا دیکھا اس کو، بڑے زبردست ایک محل کے اندر ہے، خوبصورت انداز کے اندر ہے، بڑے مزے لوٹ رہے، گھوم رہے ہیں۔ کہا کہ تم تو مجوسی تھے اور جنت تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے رکھی ہے، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ان کا بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے کہ میں نے اسی طریقے سے احترام رمضان کیا تھا، اپنے بیٹے کو 2 چماڑ لگایا تھا، اللہ کو میری ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے مجھے کلمہ نصیب کر دیا اور میں مسلمانوں کے جنت میں آ گیا۔
اندازہ لگاؤ. تو احترام رمضان بھی بہت ضروری ہے. احترام اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو ہم تک نہیں، ہمارے ہاں نسلوں تک یہ جاری اور ساری رہے گا احترام. میں نے آپ کے سامنے وہی بات کی نا، جو بڑا کرتا ہے چھوٹے وہی کرتے ہیں. اب آپ نے دیکھتے ہیں بہت ساری ریت، بہت سارے رواج، بہت سارے رسومات یہ سارے کے سارے بڑے کرتے تھے. نہیں اب میں بھی کروں گا. بھائی چھوڑ دیں، یہاں کوئی انبیاء کی سنت تو نہیں کریں. نہیں، ہمارے بڑے کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. آپ نے دیکھا کتنے لوگ پختہ ہو جاتے ہیں ان باتوں پر. بیائی نہیں اسی طریقے سے رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار بڑا ہے. جیسے ہم اس کے احترام کریں گے، اکرام کریں گے، روزہ رکھے، تراویح پڑھ کر، اسی طریقے سے دیگر عبادات کر کے، قرآن کی تلاوت کر ہم گزاریں گے انشاءاللہ العزیز ہمارے بقیہ جتنے بھی ایام ہیں، بقیہ جتنے مہینے، وہ سارے کے سارے اس کے تابع ہو کر چلیں گے. جب تابع ہو کر چلیں گے تو یوں سمجھو کہ ہم اللہ کے تابع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں. جب اس طرح گزاریں گے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کریں گے سارے اہتمام سے. اور آخری بس بات یہ رہ گئی کہ تلاوت قرآن کی بھی کثرت کرنی ہے. تلاوت قرآن زیادہ سے زیادہ اپنی مصروفیات کو لگائے قرآن کے اندر. موبائل کو چھوڑ دیں. میں سب کہتا ہوں، جیسے کہتے ہیں لوگ طلقت طلاقاً ثلاثاً کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، اس طرح کہو طلقت طلاقاً کس کو جوالاً کہ میں اپنے موبائل کو 3 طلاقیں دیتا ہوں. رمضان میں چھوڑ دیں، کیا فیس بک، کیا واٹس ایپ، کیا یوٹیوب، چھوڑ دیں اس کو، قرآن کو کھولیں بس. آپ رمضان میں قرآن کی تلاوت تو کر کے دیکھیں، ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا انشاءاللہ. ہمارے دلوں پہ جو زنگ لگا ہوا ہے نا، جس کی وجہ سے ہمارا دل نہیں چاہتا. آپ دیکھتے ہیں نا ایک لوہا ہوتا ہے، اس پہ جب زنگ لگ جاتے ہیں کتنا برا لگتا ہے. اب ہر ایک بندہ چاہتا ہے کسی کی کھڑکی میں لوہا لگا ہوا، کسی کے دروازے میں، چاہتا ہے ریگمال سے پہلے اس کو صاف کروں یار، اس کی گندگی کو ختم کروں. اسی طریقے سے ہمارے دلوں پہ بھی زنگ لگ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے. اس زنگ کو ختم کر کر بندہ اللہ کے قریب تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن زنگ آلود دل کے ساتھ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا وہ. اور اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے یہ 2 چیزیں بتائی زنگ کو ختم کرنے کی. ایک تو یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا. جب ہم یہ کریں گے انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. قرآن میں تو اللہ نے سارے مسائل کا حل رکھا ہے. جو جسے انگریز نے تو اپنا لیا، اس نے سارے مسائل حل کر لیے، لیکن مسلمان نے غلاف میں رکھ کے اور اس کو اوپر الماری میں رکھ دیا، اور سال بھر میں دیکھتے ہیں، مہینے میں دیکھتے ہیں، پھر ہمارے مسائل کہاں سے حل ہوں گے؟ رکھا تو قرآن کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا نا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا رکھے جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے. وہی بات ہے نا، اگر ڈاکٹر سے دوائی لے لیں، ڈاکٹر نے کھانے کے لیے دی ہے، اگر آپ اس کو گھر پہ جا کے رکھ دو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بھی حکیم اول ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا ہے، پڑھ کر اس پر عمل کرو، آپ کے خود بخود اندر سے گندگی ختم ہو جائیں گی، صاف ستھرے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم بھی اس کو تاج کمپنی والا نئے قرآن لے کر آ جائیں اور اچھی طریقے سے اچھے غلاف میں ڈال کر الماری میں رکھ دیں، پڑھیں نہیں، کیا فائدہ ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جس کو ہم ڈاکٹر آج دنیا کے کہتے ہیں، حکیم کہتے ہیں، اس کی دوائی سے جب تک کھائے نہیں، عمل نہیں ہوتا، فرق نہیں ہوتا، اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو صحیح معنی میں حکیم اول تو وہی ہیں. ان کے بتائے ہوئے نسخے کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو پھر کیسے اثر ہوگا ہماری زندگیوں پہ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک ان باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.